بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 46 ہے، اور اس سبق کے اندر بھی ہم قراء سبعہ کا تعارف تفصیل سے پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں بھی ہم نے قراء سبعہ میں سے 4 حضرات کا جو ہے وہ تعارف پڑھا تھا۔ اس سبق میں مزید جو 3 حضرات باقی بچے ہیں ان کا تعارف اس تفصیل سے پڑھیں گے۔ قراء سبعہ میں سے 5ویں نمبر پر جن کا ذکر مصنف رحمہ اللہ تعالی نے کیا ہے وہ ہے حمزہ کوفی۔ ان کا پورا نام حمزہ بن حبیب بن عمارہ زیات تیمی ہے۔ اکرمہ بن ربی تیمی کے آزاد کردہ غلام ہیں، اس وجہ سے ان کا لقب تیمی ہو گیا، اور کنیت جو ہے ان کی وہ ابو عمارہ ہے۔ ابو جعفر منصور کے عہد خلافت میں حلوان شہر کے اندر 156 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ مشہور جو خلیفہ ہیں ابو جعفر منصور، ان کے عہد خلافت میں یہ حلوان شہر ہے ایک، وہاں پہ انہوں نے وفات پائی ہے۔ اور ان سے جو قرات کرنے والے ہیں 2 راوی خلف ہیں اور خلاد ہیں۔ 6 نمبر پر جو قراء سبعہ میں سے مشہور قاری ہیں ان کا نام نافع رحمہ اللہ تعالی ہے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ تعالی کا پورا نام ابو رویم نافع ابن عبد الرحمن ابی نعیم لیثی ہے۔ اصلاً یہ اصفہانی ہے، یعنی کہ اصفہان کے رہنے والے ہیں۔ مدینہ منورہ میں قراء کی ریاست ان پر جا کے ختم ہو جاتی ہے۔ 159 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہی انہوں نے جو ہے وہ وفات پائی ہے، اور ان سے جو راوی ہیں روایت کرنے والے ہیں جو ان کی روایت کو وہ ورش اور قالون ہیں۔ 7ویں نمبر پر امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مصنف نے کیا ہے۔ امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ کوفی علماء نحو کے امام علی بن حمزہ ہیں، یعنی کوفہ کے جو علماء نحو کے امام ہیں علی بن حمزہ، انہی کا نام کسائی بھی ہے، کسائی کے نام سے یہ مشہور ہے امام کسائی رحمہ اللہ۔ ان کی کنیت ابو الحسن ہے۔ اسی طرح یہ علم قرات کے بھی امام تھے۔ احرام کی حالت میں لباس پہننے کی وجہ سے انہیں کسائی کہا جانے لگا۔ کسائی کا مطلب ہوتا ہے لباس پہننے والا، تو حالت احرام میں انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا، اس وجہ سے ان کو کسائی کہا جانے لگا، اور پھر اسی لقب سے یہ مشہور ہو گئے۔ 189 ہجری میں خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ خراسان جاتے ہوئے رئی کے ایک گاؤں رمبویا میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ علاقہ رئی جو ہے وہاں کا ایک گاؤں ہے رمبویا، وہاں پر ان کی وفات ہوئی ہے۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب کے اندر ان کے بارے میں جو اشعار ذکر کیے ہیں ان کا ترجمہ یہ ہے کہ کسائی کے جن کا لقب کسائی ہے کیونکہ انہوں نے حالت احرام میں بھی لباس پہن لیا تھا۔ قراء میں سے لیث ابو الحارث الرضا نے ان سے روایت کی، اور حفص دوری نے بھی۔ تو یہ قراء سبعہ ہیں جو کہ مشہور علم قرات کے امام ہیں، اور انہی سے وہ جو 7 قراتیں ہیں قرآن کریم کی، جو 7 قراتوں میں قراء حضرات پڑھتے ہیں، وہ انہی ائمہ حضرات کی قراتیں ہیں، اور انہی سے جو ہے وہ قراتیں منقول ہیں، اور ان قراتوں کے یہ امام تھے۔ یہ 7 جو ہیں زیادہ مشہور ہیں، اور ان کی قراتیں بھی زیادہ مشہور ہیں، جیسا کہ گزشتہ اسباق میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ 10 بھی ہیں اور 14 بھی ہیں، لیکن زیادہ مشہور جو ہے جنہوں نے زیادہ شہرت پائی ہے وہ یہ صرف 7 قراتیں ہیں جو ان ائمہ حضرات سے منقول ہیں، جن کا تعارف جو ہے وہ کچھ کا اس سبق میں اور کچھ کا گزشتہ سبق میں تفصیل سے گزرا ہے۔ حمزۃ الکوفی هو حمزۃ بن حبیب بن عمارة الزیات الفرزی التیمی مولا عکرمۃ بن الربیع التیمی ویکنى ابا عمارة، توفی بحلوان فی خلافة ابی جعفر المنصور سنة 56 بعد 100 من الہجریہ، وراویہ خلف وخلاد بواسطة سلیم۔ قال صاحب الشاطبیہ وحمزة ما ازکاہ من متورع اماما صبورا للقرآن مرتلا، رواہ خلف عنہ وخلاد الذی رواہ سلیم متقنا ومحصلا۔ 5ویں نمبر پر
جو قراء حضرات میں سے 5ویں نمبر پر ہے، ان کا نام حمزہ ہے، حمزہ کوفی۔ پورا نام ان کا حمزہ بن حبیب بن عمارہ زیات الفرزی التیمی ہے۔ اکرمہ بن ربیع التیمی کے یہ آزاد کردہ غلام ہے، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو عمارہ ہے۔ ابو جعفر منصور کے دور خلافت کے اندر یہ حلوان شہر میں انہوں نے وفات پائی ہے 156 ہجری میں، اور ان کے جو دو راوی ہیں وہ بواسطہ سلیم یا بواسطہ سلیم، جو ان کی قرات کے دو راوی ہیں وہ خلف ہیں اور خلاد ہیں۔ صاحب شاطبیہ رحمہ اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، حمزہ کس قدر پاکیزہ و پرہیزگار امام، نہایت صابر، قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنے والے ہیں۔ ان سے خلف اور خلاد نے قرات کی روایت کی ہے بواسطہ سلیم یا بواسطہ سلیم، جو کہ مضبوط و محفوظ روایت کرنے والے ہیں۔ نافع ہوا ابو رویم نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم اللیثی اصلہ من اصفہان وانتہت الیہ رئاسۃ الاقراء بالمدینۃ المنورۃ وتوفی بها سنۃ 69 بعد المئہ من الہجریہ وراویاہ قالون وورش۔ یقول صاحب شاطبیہ فأما الکریم السر فی الطبیب نافع فذاک الذی اختار المدینۃ منزلا وقالون عیسیٰ ثم عثمان ورشہم بصحبت المجد الرفیع تأثلا۔ 6 نمبر پر جو قراء سبع میں سے قاری ہیں ان کا نام نافع ہے۔ پورا نام ان کا ابو رویم نافع بن عبد الرحمن بن ابی نعیم اللیثی ہے۔ اصلاً یہ اصفہانی ہیں۔ ان پر جو ہے وہ مدینہ منورہ میں قراء کی ریاست ان پر جا کر ختم ہو جاتی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ وفات پائی ہے مدینہ منورہ میں 169 ہجری میں، اور ان سے قالون اور ورش نے روایت کی ہے۔ دونوں راوی جو ان کے ہیں، ان کی قرات کے راوی وہ قالون اور ورش ہیں۔ صاحب شاطبیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، تاہم خوشبو کے بارے میں شریف راز والے نافع ہیں، سو یہ وہی ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کو اپنا مسکن بنا لیا، اور قالون یعنی عیسیٰ پھر عثمان یعنی قراء میں سے ورش دونوں نے امام نافع کی صحبت سے بلند بزرگی کو جمع کر لیا۔ الکسائی 7ویں نمبر پر اور آخری نمبر پر مصنف نے قراء سبع میں سے جس کا ذکر کیا ہے وہ امام کسائی ہے۔ ان کا نام علی بن حمزہ ہے، جو کہ کوفہ میں علماء نحو کے امام تھے۔ ویکنا ابو الحسن ان کی جو کنیت ہے یہ ابو الحسن ہے۔ هو علی بن حمزہ امامۃ النحاة الکوفیین ویکنا ابو الحسن وقیل له الکسائی لأنه كان في الإحرام لابسا کساء۔ توفی برمبویا قریۃ من قرى الری حين توجہ الى خراسان مع الرشید سنة 89 بعد المئة وراویاہ ابو الحارث والدوری۔ یقول صاحب الشاطبیہ واما علی فالکسائی نعتہ لما كان في الإحرام فيه تسربلا روا لیثهم عنه ابو الحارث الرضا وحفص هو الدوری وفي الذکر قد خلا۔ 7ویں نمبر پر امام کسائی ہیں۔ ان کا نام علی بن حمزہ ہے، اور یہ نحو کے علماء نحو کے امام ہیں کوفہ کے۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو الحسن ہے۔ ان کو کسائی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے حالت احرام میں لباس پہن لیا تھا۔ ان کی وفات جو ہے وہ رمبویا میں ہوئی ہے، جو کہ رئی کے گاؤں میں سے ایک گاؤں ہے۔ جس وقت یہ خراسان جا رہے تھے خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ سن 189 ہجری میں، اور ان کے جو راوی ہیں ان کی قرات کے وہ ابو الحارث ہیں اور دوری ہیں۔ صاحب شاطبیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، تاہم کسائی کے جن کا لقب کسائی ہے کیونکہ انہوں نے احرام کی حالت میں بھی لباس پہن لیا تھا۔ قراء میں سے لیث ابو الحارث الرضا نے ان سے روایت کی ہے، اور حفص دوری نے بھی، جن کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 7 مشہور قراء میں سے بقیہ 3 مشہور قراء کے احوال کی تفصیل پڑھی ہے۔
آخر میں 2 سوال ہیں آپ سے۔ نمبر 1، مشہور امام قرات امام کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ لقب کیوں پڑا؟ نمبر 2، حمزہ کوفی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تاریخ وفات کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔